بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اس ویڈیو کے اندر سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی پیاری باتیں بتانے والا ہوں۔ آج کے کلام کا، آج کے اس بیان کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سلام کے فضائل، سلام کس طریقے سے کیا جائے اور سلام کرنے کی کتنے فوائد ہیں، سلام کرنے سے بندے کو کتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب سلام کرنا ہے تو مکمل پراپر طریقے سے کریں، ہاتھ ملا کر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورے کلمات ادا کریں اور پورا ہاتھ ملا کر سلام کہیں۔ سلام کا اصل مطلب اور معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی پر سلامتی بھیجتا ہے، اس کو دعائیہ کلمات کے ساتھ یاد کرتا ہے، اس کو دعا دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا معنی ہے کہ میں تم پر اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی بھیجے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی برکت ہو۔ اتنی پیاری دعا دیتا ہے بندہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے۔ تو جب بھی سلام کرو اچھے طریقے کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لائے بغیر کوئی بندہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کیا کرو۔ اور تمہیں میں ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جس کے ذریعے سے تم باہمی محبت کرو، تم آپس میں سلام پھیلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کیا کرو، سلام کی دعوت دو۔ مغفرت اور دخول جنت واجب کرنے والا عمل ہے یہ۔ حضرت حانی بن یزید ابو شریح سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں داخل کروانے والے عمل بتلائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مغفرت واجب کرنے والے اعمال میں سے سلام پھیلانا اور اچھی گفتگو ہے۔ سلام میں پہل تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب وہ ہے جس نے سلام کہنے میں پہل کی۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو بندے آپس میں ملتے ہیں تو جو بندہ سب سے پہلے سلام کرتا ہے، پہل کرتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں پہلے سلام کروں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ مقرب بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ سلام کہنے کے بدلے میں نیکیاں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر وہ بیٹھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نیکیاں۔ پھر ایک اور شخص حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 20 نیکیاں۔ پھر ایک اور شخص حاضر ہوا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 نیکی ہے۔ اس لیے سلام کرنے میں پہل کیا کریں اور اچھے طریقے سے خوش ہو کر سلام کریں۔ سلام کرنا بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی افضل عمل ہے۔ سلام کرنے سے نفرتیں دور ہوتی ہیں، سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، آپس میں گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں۔ امام مالک نے طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو وہ انہیں لے کر بازار تشریف لے جاتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا پس ہم جب بازار جاتے ہیں تو عبداللہ جس کسی کے پاس بھی گزرتے ہیں، معمولی چیزیں فروخت کرنے والا تاجر، مسکین، غرض یہ کہ کوئی شخص ہوتا اسے سلام کہتے۔ طفیل نے بیان کیا میں ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے اپنے ہمراہ بازار چلنے کو کہا۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ بازار تشریف لے جا کر کیا کریں گے، کیونکہ آپ نہ تو بیچنے والوں کے پاس رکتے ہیں اور نہ چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اور نہ ان کا بھاؤ کرتے ہیں اور نہ ہی بازار کی مجالس میں بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھیے، کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمانے لگے اے پیٹ والے، یعنی اے بڑے پیٹ والے، بلا شبہ ہم سلام کے لیے جاتے ہیں کہ جس سے بھی
मुलाकात हो उसे सलाम कहे। देखे सहाबा के अंदर कितना ज़्यादा इस बात का शौक़ था, वो हर मिस्कीन को, गरीब को, अमीर को, बड़े को, छोटे को सलाम करते थे। वो सलाम का माना मतलब मफहूम जानते थे। एक मुसलमान जब सलाम करता है दूसरे मुसलमान को, तो जो सलाम करता है, सलाम करने में पहल करता है, मकसद मतलब ये है कि वो दुआ देने में पहल करता है। वो बंदा अपने मुसलमान भाई पर के लिए दुआ करता है, उस पर सलामती भेजता है, अल्लाह ताला से उसके लिए रहमत और बरकत की दुआ करता है। तो जवाब में दूसरा भी वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है, तो वो भी अपने मुसलमान भाई को दुआ देता है। तो ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि एक मुसलमान बंदा दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करे और दूसरा जवाब में उसी वक्त फ़ौरन उसके लिए दुआ या कलमात कहता है। बहुत ही आला अमल है जिसको हम बहुत ही छोटा और बहुत ही हकीर अमल समझते हैं। तो इसलिए जब भी सलाम करो अच्छे तरीके से करो, पूरा कलिमात पूरे अदा करो और हाथ मिलाकर सलाम करो। अल्लाह ताला अमल की